بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن کی بات۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ سامری جادوگر کے حوالے سے پارٹ 1 شیئر کیا، اسی طرح چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ ناظرین اکرام، سچ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور کہا جاتا ہے سامری کا انجام بھی اسی صورت میں ہوا تھا جب اس کے متناظر میں اگر ہم ہندوؤں کے درمیان اچھوت ذات کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل بیمایا بھی شہادت دیتی ہے کہ ہندو میں یہ ذات پات کا نظریہ بھی شاید سامری کے اسی انجام سے لیا گیا تھا۔ ناظرین، سامری اور بنی اسرائیل کے باہمی تعلق اور اس کے بعد ہندو قوم کا ان سے متاثر ہو کر اپنے نظریات ترتیب دینے کے بارے میں اور بھی کئی صاحبان علم نے تحقیقات کی ہیں اور ان کو اپنے مضامین میں ڈالنے کے بعد ہماری رہنمائی کی کوششیں کی۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر حمید اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب میں توجیہ پیش کرتے ہیں کہ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تجویز کردہ سزا کے مطابق اچھوت ہونے کے عمل سے گزرنا پڑا، جس کے بعد ہم سوائے ہندوستان کے دنیا کے اور کسی بھی حصے یا مذہب میں انسانوں کے اچھوت ہونے کے نظریے کو نہیں مٹا دیکھ سکتے۔ لہٰذا غالب گمان ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل کہ انہی قبائل کا ایک فرد تھا جو کہ آریوں کے ساتھ سرزمین ہندوستان میں آیا اور پھر اس کی اسی حالت بد کی بدولت اس نظریے نے یہاں بھی اپنے قدم جما لیے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی وہ تحقیقات جو کہ دنیا کے جدید اور قدیم علماء کی تحقیقات کا نچوڑ تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک نظریہ اور بھی پایا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل اس کے بچڑا بنانے کے عمل سے راہ راست سے ہٹ گئے تو ان کے لیے یہ سزا تجویز کر دی گئی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، جس پر کہ عمل درآمد بھی کیا گیا۔ لیکن اس متوقع گناہ کے سب سے بڑے ذمہ دار یعنی سامری کو یہ سزا کیوں نہیں دی گئی؟ ایک بامعنی سوال یہ بھی ہے، جب کہ وہ بظاہر اس وقت تک دین موسوی پر عمل لا چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے اس کے اندر نفاق بھی موجود تھا۔ اس بارے میں بھی امت کے بعض علماء کی رائے ہے کہ جب آپ کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور یہ عالم دیکھا تو سخت غیظ و غضب میں آ کر آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ریش مبارک کو کھینچ لیا تھا اور پوچھا کہ تمہاری موجودگی میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا، جس کے جواب میں حضرت ہارون علیہ السلام نے تمام واقعہ آپ علیہ السلام کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی کی بھی وضاحت کی۔ لیکن اس موقع پر جب سامری نے آپ کو غصے میں دیکھا تو وہ دوسری طرف چل دیا، جس پر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کو اس موقع پر قتل کی سزا کیوں نہیں دی گئی، جبکہ اصل جرم کا محرک یہی بدبخت تھا۔ لیکن ناظرین، اس کی توجیہ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ سامری جادوگر دراصل وہ دجال تھا جو کہ اس کی شکل میں آیا اور اس کو قتل کرنا کسی صورت بھی ناممکن تھا، کیونکہ اس قتل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کے ہاتھوں سے مقرر ہو چکا تھا۔ ناظرین گرامی، اگرچہ کئی ایک متوقع پر سامری اور دجال کا باہمی تعلق جوڑنے کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دجال کے بارے میں قائم کیے گئے مختلف نظریات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ اس معلوم نے اپنی اصل شکل میں آخری زمانے میں ہی عروج کرنا ہے، مگر اس سے قبل کئی مواقع پر ایسے شواہد ملتے ہیں
جہاں مثال کے طور پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، جب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک جزیرے پر تشریف لے گئے جہاں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کے سارے جسم پر بال تھے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جس نے آپ سے چند ایک سوال پوچھنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں دجال ہوں۔ اور جب آپ نے یہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق صادر فرمائی، جبکہ اس کے علاوہ ابن سیاد کے بارے میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے پر شک تھا۔ بہر صورت ہمارا آج کا موضوع دجال نہیں بلکہ سامری جادوگر ہے، جس کا تعلق کئی حوالوں سے بنی اسرائیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سامری جادوگر کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ آپ نے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔